نااہل، نالائق اور ناقابل اعتبار اور نہ تجربہ کار اس حکومت کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے کہ پاکستان کے عوام اس کے وار سے بچ سکیں، کیونکہ یہ اندھا دھند لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ عام آدمی لگائی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تحریک عدم اعتماد لانے کی اب بات کی جا رہی ہے؟ اس حکومت کی ناقص کارکردگی نے اور ان کی کھلم کھلا عوام دشمنی نے بہت سی جو سیگمنٹس ہیں ان کو ناراض نہیں مایوس کیا ہے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جناب بس عمران خان آئے تو ملک کے مسائل حل ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ ملک کے مسائل حل نہیں ہوئے، بلکہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے، مشکلات بڑھ گئیں، مہنگائی بڑھ گئی، اکنامی کلیپس کر گئی، آپ کا سارا گورننس کا سسٹم مزید کرپٹ ہو گیا، اتنا کرپٹ ہو گیا ہے کہ تعفن آ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے اس پورے سسٹم سے، اور یہ سسٹم اب چلنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو معمولی آپریشن سے کام نہیں چلے گا، کوئی بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا کہ آپ اس سسٹم کو رواں رکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ریمیڈی ہو کہ حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو گھر بھیج دیں، کہ اس نااہل، نالائق اور ناقابل اعتبار اور نہ تجربہ کار اس حکومت کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے کہ پاکستان کے عوام اس کے وار سے بچ سکیں، کیونکہ یہ اندھا دھند لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے، عام آدمی کی جیب کو، عام آدمی کی زندگی کو، عام آدمی کی اکنامی کو، عام آدمی کی پاکستان کی اکنامی کو بہتر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جتنے نواز شریف اور زرداری صاحب کے دور میں مجموعی قرضے لیے گئے ان سے بھی بڑے قرضے انہوں نے اتنے ہی دور میں لیے ہیں۔ اور کیا نواز شریف کے دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی، زرداری صاحب کے دور میں مختلف سیکٹرز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایگریکلچر میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں، پاکستان خود کفالت کی منزل کو پہنچ گیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے بہت بڑا، اس کو مسمار کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اللیگل ہے اور کسی جواز کے بغیر ہے، کسی قانونی اتھارٹی کے بغیر بنایا گیا ہے۔ تو اس کو تو وفاق نے ابھی تک جا کر ہاتھ تک نہیں لگایا، معلوم تک نہیں کیا، پوچھا تک نہیں ہے، وہاں پر تو کوئی بلڈوزر نہیں چلے ہیں، یہاں آ کر بلڈوزر چل گئے۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سوال یہ ہے یار، آپ کے بارے میں بھی فیصلہ آیا ہے، ان کے بارے میں بھی فیصلہ آیا ہے، آپ پہلے کس کو کریں گے؟ یعنی آپ حکومت بیٹھو، پہلے ذمہ داری آپ ایگزامپل سیٹ کریں، اس کے تو بعد پہلے آپ جائیں نا، آپ نے نہیں کیا نا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کلیئر فیصلہ آیا ہے، آپ نے اس پر کتنا امپلیمنٹ کر لیا ہے، اور کتنی امپلیمنٹیشن کی رپورٹ آپ نے وہاں جا کر جمع کرائی ہے، پھر اس کے بعد جا کر جہاں کہہ رہی ہے عدالت کے غیر قانونی ہے اس کو تو آپ ہاتھ میں لگا رہے ہیں، اور جن کو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اس کو جا کر آپ گرا رہے ہیں، یہ تو دوہرا معیار ہوا نا۔ وہی والی بات ہے کہ پھر اپوزیشن تو یہی کہے گی نا کہ انتقام کی سیاست ہو رہی ہے، یہی ہو رہے بالکل۔ اب تو پی سی او کو بھی زمانہ گزر گیا۔ لیکن یہ براڈ شیٹ والا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہاں تک جائے گا، کس کے لیے خطرہ ہوگا یہ براڈ شیٹ؟ اب تک کون سے معاملات، بھائی یہاں حمود الرحمان کمیشن کسی کے لیے خطرہ نہیں بنایا بھائی، یہاں کیا ہوا ہے؟ حمود الرحمان کمیشن اس بات کے لیے قائم ہوا تھا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا، پاکستان دو لخت کیسے ہوا، پاکستان کو توڑنے والی فورسز کیا تھیں۔ اب تو کوئی بات چھپی نہیں ہوئی، کیسنجر نے کہہ دیا ہے، کیسنجر آن دا ریکارڈ ہے کہ یحییٰ خان نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیں گے۔ اب کوئی پوچھے گا جا کر یحییٰ خان سے؟ ہم تو پرچم میں، پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ایوب خان نے لکھ دیا تھا، اپنی ڈائریوں میں چھپی ہوئی ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کہ ہم نے بنگال کو الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو پھر کوئی جا کر پوچھ رہا ان سے کہ جناب آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ کہاں ہے حمود الرحمان کمیشن؟ کہاں ہے اس کی رپورٹ؟ ہم ان رپورٹوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کہاں ہے وہ اسامہ بن لادن کے واقعہ جو ایبٹ آباد کا ہوا تھا، اس کی رپورٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے آپ نے ایک رپورٹ بنوائی تھی کہ جناب ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا سلیم شہزاد کو، اس کے بارے میں انکوائری رپورٹ بنی تھی، کہاں ہے وہ انکوائری رپورٹ؟ ہم اس طرح کی چیزیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کمیٹی کی کوئی رپورٹ آئے گی آپ کا خیال ہے؟ بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سنتے آتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی رپورٹیں آتی ہیں، ہم نے چینی کی انکوائری کو، وہ فلاں چور ہیں، ہم ان کی کابینہ میں یہ عہدہ ادھر کر دیتے ہیں، اس کا عہدہ ادھر